دوستان محترم، موجودہ حالات میں غیر اسلامک تہواروں کے حوالے سے کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے اور شریعت نے بنیادی اعتبار سے ہر انسان کے لیے 5 چیزوں کو محفوظ رکھا ہے، اور اسلام نے 5 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے انسان کا دین و ایمان۔ اسلام نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دوسرا، انسان کی جان۔ اسلام نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ تیسرا، انسان کی عقل۔ اسلام نے انسانی عقل کو محفوظ رکھنے کے بھی قانون دیے ہیں۔ چوتھی چیز ہے انسان کی عزت اور آبرو۔ اسلام نے اس کی حفاظت کے بھی بنیادی دستور اور قوانین عطا فرمائے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے انسان کا مال۔ اسلام نے اس کی حفاظت کے بھی دستور عطا فرمائے ہیں۔ انسانی زندگی میں جو کچھ بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے۔ اگر کسی کے دین کی حفاظت نہیں ہوتی، کسی کی جان کی حفاظت نہیں ہوتی، کسی کی عقل کی حفاظت نہیں ہوتی، کسی کے مال اور عزت کی حفاظت نہیں ہوتی، تو اس معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو انسانی معاشرہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو خود غور کیجئے کہ یہ 5 چیزیں کتنی بنیادی ہیں۔ انسان کا دین، اس کی جان، اس کی عقل، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ان 5 چیزوں کو حفاظت دینا اور پروٹیکشن دینا یہ پورے دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ پورا دین اور پوری شریعت اگر آپ پڑھ جائیں تو آپ کو پوری شریعت انسان کی ان 5 چیزوں کو پروٹیکشن دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ پورا اسلام کی ساری تعلیمات، قرآن و سنت، فقہ کے سارے احکامات ان 5 چیزوں کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں نقصان ہو جائے تو انسانی معاشرہ بے اطمینانی، بے قراری اور فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسلام نے بنیادی اعتبار سے ان 5 چیزوں کے ارد گرد حفاظت کا حصار یعنی دیوار کھڑی کر دی ہیں۔ اور ان 5 چیزوں کو اسلام نے کیسے محفوظ رکھا ہے، توجہ سے سننا۔ پہلی چیز ہے انسان کی جان۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو اگر تم کسی کو قتل کرو گے تو بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی شریعت ہو تو یہ حکم ہے بادشاہ اسلام کو۔ اور قرآن میں کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ یہ کسی کی جان کو کوئی قتل کر دے اور بادشاہ اسلام اس قصاص میں قاتل کو قتل کر دے تو اسی میں انسانوں کی زندگی ہے۔
تاکہ کسی دوسری جان کو ہلکا نہ جانا جائے اور کوئی عام طور پر چلتے پھرتے کسی کو قتل نہ کر دے، تو اسلام نے یہ کڑی سزا رکھ کر کے انسان کی جان کو پروٹیکشن دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسان کا نسب۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس میں ایک نسب کی بھی اسلام نے حفاظت کا بنیادی اصول رکھا ہے۔ ایمان، جان، مال، عزت اور نسب، یہ 5 چیزیں ہیں۔ نسب کی حفاظت کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ رکھا ہے کہ نکاح کے ذریعہ نسب کو محفوظ رکھا جائے۔ اور پھر نسب میں کفو کے قوانین، جو ایک الگ مستقل چیپٹر ہیں، کہ لڑکی کے ہم پلہ ہونا چاہیے لڑکا نسب کے اعتبار سے، تو یہ نسب کے تحفظ کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ رکھا ہے۔ اور تیسری چیز ہے انسان کی عزت کی حفاظت۔ تو عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کو بھی حرام قرار دیا اور تہمت اور بہتان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور صرف حرام نہیں قرار دیا، بلکہ اسلام نے انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر زنا کرنے والا بغیر شادی شدہ ہے تو قرآن کہتا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدہ، تو لڑکا لڑکی دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر رہا ہے تو چونکہ زنا کے ذریعہ نسب کی بھی حفاظت نہیں ہو پاتی اور زنا کے ذریعہ عزت و آبرو کی بھی حفاظت نہیں ہو پاتی، تو اسلام نے نسب کی حفاظت کے لیے اور اسلام نے عزت کی حفاظت کے لیے زانی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑوں کی سزا رکھی، اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کرنے کی سزا رکھی کہ اس کو چوراہے پر نکال کر کھلے عام اتنے پتھر برسائے جائے کہ اس کی جان نکل جائے۔ اور دوسری طرف عزت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، بہتان لگا دیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، پھر اس لگائے ہوئے الزام پر 4 گواہ نہ لائیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدتاً، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، تاکہ یہ بہتان اور پاک دامن لوگوں پر عیب لگانے سے جو عزت مجروح ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ اس طریقے سے نسب کی حفاظت کے لیے نکاح رکھا، نسب کی حفاظت کے لیے زانی اور زانیہ کے لیے کڑی سزا رکھی، اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اسلام نے بہتان لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا لگائی۔ اسی طریقے سے آپ اور آگے چلیں تو عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت کا میں نے قرآن کا حفاظت کا اصول پیش کر دیا، نسب کی حفاظت کا بھی قرآنی اصول پیش کر دیا، عزت کی حفاظت کا بھی قرآنی اصول پیش کر دیا۔ اب چوتھی چیز ہے عقل، عقل کی حفاظت۔ تو عقل کی حفاظت کے لیے اسلام نے جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ شراب کو، نشہ آور چیزوں کو، جس سے انسانی عقل مغلوب یعنی ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، تو اسلام نے عقل پر حملہ آور ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اور باضابطہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ حضرت جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آقا کی خدمت میں آئے
اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا حضور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میں 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کی ان 4 عادتوں کو بہت پسند کرتا ہے. جعفر طیار سرکار نے بلایا انہیں اور سرکار نے فرمایا وہ 4 عادتیں تم میں کون سی ہیں؟ تو حضرت جعفر نے جو 4 عادتیں گنوائی ان میں سے ایک آپ نے یہ کہا کہ ایک عادت مجھ میں جو ہے جو میرے رب کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شراب پینے سے عقل غائب ہو جاتی ہے اور میں پہلے دن سے اپنی عقل کو تیز رکھنا چاہتا ہوں. تو عقل جیسی عظیم نعمت اسلام اس کو پروٹیکشن دینا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے وہ تمام چیزیں جو عقل کو ڈیمیج کر سکے ان کو حرام قرار دیا تاکہ انسان کی عقل کا تحفظ ہو سکے. اور اس کے آگے انسان کے مال کا معاملہ ہے تو اسلام نے کہا کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو، اور اگر کوئی حلال سے کمائے ہوئے پر ہاتھ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا کہ چور اور چورنی اگر وہ چوری کرتے ہیں تو ایک مخصوص چوری کی مقدار سے زیادہ اگر وہ چوری کرتے ہیں 10 درہم سے زیادہ تو شریعت کا حکم ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ انسان کے مال کی حفاظت ہو سکے، اس کی جائیداد کو تحفظ دیا جا سکے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے بھی اسلام نے قانون دیا، انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے بھی قانون دیا، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی قانون دیا، انسان کے مال کی حفاظت کے لیے بھی قانون دیا، اور انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے بھی قانون دیا. اور ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے انسان کا دین و ایمان. تو اسلام نے کہا اگر کوئی اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دو تاکہ اس سب سے بڑی نعمت جو اس کو مل گئی ہے اس کی حفاظت کی جا سکے، اس کے دین کو بچایا جا سکے. تو یہ جو چیزیں میں نے 6 آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ بہت بنیادی کتابیں جو عام طور پر تقریروں میں آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، مگر انہی 5-6 چیزوں کے ارد گرد پورا دین پہرا دے رہا ہے کہ کہیں تو دین کا قانون ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، کہیں تو دین کا قانون جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہے، کہیں تو قانون عزت و آبرو اور نسب کی حفاظت کے لیے ہے، اور کہیں تو قانون انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے ہے. پورا اسلام ان 5 چیزوں کو پروٹیکشن دے کر کے ان پر حفاظت کا پہرا دے رہا ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی غیر اسلامک تہوار ہیں آپ ان ساروں کے اوپر غور کر لیجئے تو ان ساروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں تو اگر مسلمان اس میں شریک ہو گیا تو اس کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہی چھن گئی، کہیں کوئی انسان اس کی طرف گیا تو کہیں ڈوب کے مر گیا تو کہیں جل کے مر گیا، یعنی وہاں پر کہیں راستہ چلتے ہوئے کسی دوڑے اور دھاگے سے کسی کا گلا کٹ گیا، کئی پرندے مر گئے. کل رات کو میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو چاروں طرف پٹاخوں کی اتنی آوازیں مسلم معاشرے میں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو جانوروں کی حقوق کی بات کرتے ہیں کیا یہ پوری رات پٹاخے پھوٹنے سے جانوروں کی نیندیں خراب نہیں ہوتی؟ کیا یہ پرندے بے چین نہیں ہوتے؟ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ جانوروں کا شکار کرنا ہے تو دن میں کرو، رات مت کرو. تو یہ ایک تو پٹاخے پھوڑنا،
یا اس طرح کی دیگر ساری رسومات، اس میں مال کا ضیاع بھی ہیں، جس مال کی حفاظت پر اسلام پہرا دے رہا ہے۔ تو ایک تو مال کا ضائع کرنا ہے، دوسری طرف انسانی آبادی کو کبھی کبھی آگ میں جھونک دینا بھی ہے، تو لوگوں کی جان بھی جاتی ہے، لوگوں کا مال بھی جاتا ہے۔ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی اپنے راج کارن کو بچانے کے لیے کئی اس طرح کے سیاسی لیڈران اور بدقسمتی سے کئی محروم مذہبی لیڈر بھی سدبھاونا کے نام پر، ایکتا کے نام پر، وہ یکجہتی کے نام پر کہیں دیے جلا رہے ہیں، تو کہیں مورتیوں کی نکلے ہوئے جلوس پر وہ ہار لے کر جا رہے ہیں۔ اور آج اگر ان کو نہ روکا گیا تو کل یہ ایک تہذیب بن جائے گی اور لوگ کہیں گے یہ تو کلچر ہے مولانا، ہمیں رہنا ہے ساتھ میں تو ہمیں یوں کرنا پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر کل جا کر کے کوئی عالم دین انہیں شریعت کا حکم سنائے گا تو پھر یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ مولویوں کا تو کام ہی ہے فتوے سنانا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی غیر مسلموں کی گردنیں کاٹی جائے، معاذ اللہ۔ اسلام ظلم کا سخت مخالف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کوئی کسی کی ایک جان ناحق قتل کرے گا تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ کر رہا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، مگر اپنے گھر بیٹھ کر اپنا دین و ایمان تو بچانا ہے، اپنا مال تو بچانا ہے، اپنی عزت تو بچانا ہے، اپنا نسب تو بچانا ہے۔ یہ جو آج مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ انہی گھروں کی کہانیاں ہیں جن کو اسلام کی عزت کا قانون راس نہیں آیا، جن کو اسلام کے نسب کا قانون راس نہیں آیا، جنہوں نے اسلام نہیں سمجھی، آج ان کی عزتیں نیلام ہو گئی، پر چلے گئے۔ پورا اسلام جان کی حفاظت کے لیے، پورا اسلام مال کی حفاظت کے لیے، پورا اسلام نسب کی حفاظت کے لیے، پورا اسلام مومن کی عزت کی حفاظت کے لیے، پورا اسلام مومن کی عقل کی حفاظت کے لیے پہرے دے کر لگا ہوا ہے اسلام، دیواریں کھڑی کر کے، اور تم پھلانگ کے کود کے نکل جاتے ہو، پھر یہ کہتے ہو کہ ہماری عزتیں نہیں محفوظ، ہماری جانیں نہیں محفوظ، ہمارے نسب نہیں محفوظ۔ تو پھر یہ کیسے محفوظ رہ سکے گا؟ جس اسلام نے پہرا دیا ہے اس پہرے میں رہو گے تو جان و مال اور عزت بھی سلامت رہے گی اور تمہارا دین بھی سلامت رہے گا۔ اب یہاں پر میں اس پر تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، مگر اتنی بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہود و نصارہ، مجوس، مشرکین، ان کے طور طریقوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے کہ میرے غلاموں تمہیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا۔ اور سرکار فرماتے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، سرکار فرماتے میں تمہیں ایسا روشن دین دے کر جاتا ہوں جس کی راتوں میں بھی اتنا اجالا ہے جتنا دن میں اجالا ہوتا ہے۔ اس دین میں کہیں اندھیرا ہے؟ کسی کے آگے دامن کیوں پھیلائیں اور کسی کے طور طریقوں کو کیوں اپنائیں جس میں ہمارا ایمان چلا جائے، جس میں ہمارا مال چلا جائے، جس میں ہماری عزتیں چلی جائے، جس میں ہمارے نسب کی حفاظت نہ رہے، جس میں ہماری عقلوں پر پردہ پڑ جائے، تو پھر ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے۔ ہمیں اسلام روکتا ہے ان چیزوں سے۔ اور خاص طور پر میں یہ بات عرض کروں گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحیہ، سرکار فرماتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی ان کے مذہبی تہواروں میں شریک نہ ہو جاؤ، تو سرکار نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاوا دو، چونکہ مشرکین مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں نہیں رکھتے تھے۔
سرکار نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، مونچھیں پست کرو اور داڑھی بڑھا کر کے رکھو۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہودیوں کے یہاں رواج تھا کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی تو اس سے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی، یعنی عورت اپنے مخصوص ایام میں ماہواری میں ہوتی تو وہ یہودی عورتوں سے الگ رہتے، یعنی اس کو الگ کمرے میں رکھ دیتے، اس کے پاس جانے کو معیوب سمجھتے۔ میں کئی جہالت بھرے علاقوں میں میں نے یہ دیکھا ہے، چونکہ میں گھومتا رہتا ہوں، تو اب میں کن آنسوؤں سے اس پر آنسو بہاؤں کہ کئی اس معاملے کے اندر اپنے مریدوں کے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ماہواری کے ایام میں تو وہ میرا کھانا نہ بنائے۔ تو وہ بیچارے جب ہم جاتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کا کھانا ہمارے گھر اس لیے ہم نے نہیں رکھا کہ چونکہ ہم کو ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا تھا۔ پیر تو ہوتا ہی ہے دین بتانے کے لیے، اسے تو کہتے ہی ہے رہبر و رہنما۔ تو اب دیکھو یہ یہود کا طریقہ تھا۔ ہمارے آقا سے پوچھا گیا حضور ہم کیا کریں؟ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس حالت حیض میں بیوی سے قربت نہ کرو، باقی تم قریب بھی رہو۔ اور سرکار نے باضابطہ ماں عائشہ صدیقہ سے کہا اور خواتین سے کہا لیست فی یدک، کہ تمہارے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، تمہارا جسم پاک ہے، تم اپنے ہاتھ کے ذریعہ کھانا بنا سکتی ہو، کپڑے دھو سکتی ہو، کسی پاک مرد کے جسم کو چھو بھی سکتی ہو، تو تم ناپاک نہیں ہو جاؤ گی، یا تمہارے اس سے بندہ سامنے والا ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ سرکار نے یہاں بھی یہودیوں کی اس طریقے کی مخالفت میں حکم دیا۔ اسی طریقے سے یہودی لوگ موضوع میں مسا کو مکروہ سمجھتے، چونکہ یہودیوں پر بھی نماز تو تھی نا اگلی امت کے اعتبار سے، تو وہ موضوع میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے آقا نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنکم لا یصلون فی نعالکم ولا فی خفافہم، وہ موضوع میں نماز نہیں پڑھتے۔ میرے صحابہ تم موزے پہن کر نماز پڑھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کے طریقے پر تم نے نہیں چلنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس کی طرف سرکار نے رخ کر کے نماز پڑھی، پھر سرکار نے چہرہ پھیر لیا کہ نہیں پھیر لیا؟ اس طرف رخ مت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ اب میرے جد کریم حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کو اپنا قبلہ بنا لو۔ اسی طریقے سے جب روزے کے بارے میں بھی بات آئی تو چونکہ یہود سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے تھے جی، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر فصل، سرکار نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، وہ نہیں کھاتے، تم سحری کھا کے ان کی مخالفت کرو، ان کے طریقے پر نہ چلو۔ غور کیجئے ان باتوں کے اوپر۔ اور سرکار نے فرمایا لا یزال الدین طاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، سرکار نے فرمایا جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے یہ دین غالب رہے گا۔ افطار میں روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے یہ دین غالب رہے گا، کیونکہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، چونکہ یہود و نصارہ لیٹ کرتے ہیں، تو تم نے ان کی طرح لیٹ نہیں کرنا، تم نے افطار میں جلدی کرنا ہے۔ دین کہاں پہنچ کر کے بد باطنوں کے رسوم و رواج کی مخالفت کا حکم دے رہا ہے، اور جہاں ہو ہی رہا ہو شرک و بت پرستی، جہاں ہو ہی رہا ہو پٹاخے وغیرہ کے ذریعہ مال کا ضیاع، تو پھر وہاں ہمیں کیوں نہیں بچنا ہے۔ باضابطہ طور پر عاشورہ کے روزے کی باری آئی 10ویں محرم کا، تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آئندہ سال اگر میں رہا تو میں بھی اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھو یا 10ویں اور 11ویں کو رکھو، تاکہ اس طرح سے کر کے تم یہود کی مخالفت کرو۔ تو جہاں دین میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں وہاں
مخالفت کا حکم سرکار، جو دین ہے ہی باطل، جہاں ہے ہی بت پرستی اور کفر، تو ان مذاہب کے طور طریقوں پر مسلمان کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، کل تک تو کچھ گڈ مارننگ وغیرہ لفظ استعمال کیے جا رہے تھے، اب لوگ نمستے اور نمسکار اور پھر اس سے بھی آگے اور پھر اس سے بھی آگے اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، قبر میں ہمارے جو چیز کام آنے والی ہیں وہ ہمارا ایمان کام آئے گا اور ہمارا عمل کام آئے گا۔ کوئی یہ کہیں کہ نہیں ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، صرف ان کا تہوار منانے سے تھوڑی ایمان چلا جاتا ہے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہے گا کہ کہیں ایمان چلا نہ جائے، اور سرکار نے فرمایا منافق لاپرواہی کرے گا۔ اس لیے ساتھیوں، اپنا مذہب بہت کامل ہے، اپنے مذہب کے تہوار دیکھو کتنے پاکیزہ اور کتنے خوشی والے ہوتے ہیں، تو کہیں مال ضائع نہ ہو، کہیں جان ضائع نہ ہو۔ اور ہم یہ پیغام ہم غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جان، مال، عزت، نفس اور عقل کی حفاظت اسلام میں ہوتی ہے۔ اسلام والے قانون پر عمل کرو گے تو تمہاری جانوں کی بھی حفاظت ہو، تمہارے نسب اور عزت کی بھی حفاظت ہو، تمہاری عقلوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہ چند مختصر باتیں تھیں، اس کو یاد رکھو اور بار بار سنو اس کو پھر سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔